حضرت شاہ فخرالدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجھے بتائیے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دہلی جو ہے اس وقت اس میں بہت زیادہ ٹربولنس ہے، یعنی بدترین حالات ہیں، اور ان حالات میں دو مدارس میں سے ایک مدرسہ آپ کا ہے جو بے انتہا نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ عموماً چشتیوں کا اس طریق نہیں ہوتا، لیکن آپ نے تھوڑا سا اس طریق سے بھی ڈیویٹ کر کے بادشاہان وقت کی بھی باقاعدہ اس انداز سے جو ہے اصلاح کی، جس انداز سے اصلاح کی ضرورت تھی۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ کیا منظرنامہ کیا تھا وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت محب النبی خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف گوشے ہیں، اور ان میں سے اگر ان کا گوشہ جو بادشاہان وقت کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے اور دین حنیف کی بنیاد رکھنا اور دین حنیف کو جو ہے فلورش کرنا ہے، جو اس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں ان کا کلاکما کرنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس وقت دہلی کے جو حالات تھے وہ ناگفتہ بے تھے۔ کفاران دہلی جو ہے، کفاران ہند جو تھے، وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلا رہے تھے، بربریت کا دور دورہ تھا۔ تو اس وقت جیسے اولیاء اللہ کا ایک وتیرہ رہا ہے، ایک ان کا ایک بنیادی ایلیمنٹ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی دستگیری کیا کرتے، مسلمانوں کو مشکل وقت میں ان کے لیے مدد فراہم کیا کرتے، تو یہی پھر جو مدد فراہم کرنے کا علم تھا وہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلند کیا، اور اس حوالے سے آپ نے مدارس کا جو ہے قیام جو ہے وہ شروع کیا۔ اس سلسلے میں حضرت خواجہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ دہلی کے اندر جن لوگوں نے یا جن علماء نے یا جن شخصیات نے اسلام کا جو ہے وہ سر بلند کیا، ان میں جن دو شخصیات کا نام سر فہرست آتا ہے، ایک آتا ہے سید شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا مدرسہ دہلی کے اندر موجود، اور اسی طرح شاہ فخر الدین جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی جن کا مدرسہ دہلی میں موجود۔ اور یہ دو وہ نفوس قدسیاں ہیں جو مدارس کے نیٹ ورک سے اسلام کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ مدارس جو ہیں جنید بھائی، یہ بہت اہم بات ہے کہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ آج ہمارے یہاں لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں، معاذ اللہ۔ میں انہی کے جو ان کے پیشوا ہیں اور ہمارے بھی پیشوا ہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جو یورپ بھی دیکھ کے آئے ہیں، وہ جو ہند کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ پھر ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں، اور جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم مدارس کے خلاف بات کرنا بند کر دو۔ ایک جگہ میں نے مطالعے میں پڑھا، دوران مطالعہ یہ بات آئی سامنے کہ مدارس کے خلاف بات کرنا بند کر دو۔ کیا تمہارے سامنے اندلس کا حال نہیں ہے کہ کس طرح وہاں پہ جو ایک علم اور مرکز تھا اسلام کا کہ 800 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، لیکن جب وہاں سے مدارس کا صفایا کیا گیا تو وہ حکومت باقی نہ رہی۔ تو جب یہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ مدارس کا صفایا کر دیا جائے گا، مدارس کو خدا نہ خاصہ لیاذ باللہ تعالی جہالت کی فیکٹریاں کہا جائے گا، تو پھر اسلام کہاں جائے گا؟ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے لوگوں کو جواب دے رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ فخر الدین جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پہ مدارس کا قیام کیا، اور مدارس کے قیام کے ذریعے وہاں پر وہ نفوس قدسیہ تیار کیے، گویا کہ اسلام کے وہ سپاہی تیار کیے جنہوں نے وہاں اسلام کی بقا کو وہاں پہ قائم کیا۔ اور یوں آپ نے اپنے وہاں پہ جب حلقہ ارادت قائم کیا، درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، تو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ آپ نے درسی کتب پڑھائیں۔ یعنی اولیاء اللہ کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ درسی کتب پڑھایا کرتے، اور ساتھ میں نہ صرف درسی کتب پڑھایا کرتے بلکہ حقائق و معارف کے وہ دریا بہائے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ اور یہاں پر جو میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جو بادشاہان وقت کے سامنے جب آتے تو آپ کی زبان کلمہ حق بلند کرتی۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ ہوا کہ جب آپ کو آپ کے دور کے بادشاہ نے دعوت دی، کیونکہ وہ دعوت جو دی وہ بھی آپ کا ایک طریقے سے محب ہی تھا، تو جب دعوت دی تو دعوت کے بعد جب آپ اس کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں اس کی کوئی چاپلوسی نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے، فیکٹر ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ بڑے جو ہوتے ہیں منصب پہ ان کی چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کا وتیرہ یہ رہا کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو کہتے بابنگے دوہل کہ تم غلط کر رہے ہو، اور بہت اصرار کے بعد آپ گئے، اصرار کے بعد گئے۔ تو وہاں پر جو بادشاہ وقت کو کہا اکبر شاہ ثانی کو کہ تم
جو یہ سلطنت کے امور ہیں اس میں سیریس کیوں نہیں ہوتے؟ میں اگر اپنے الفاظ میں گفتگو کروں تو یہ بات انہوں نے کہی کہ تم سلطنت کے امور میں سیریس کیوں نہیں ہو، تمہاری انگیجمنٹ اس میں ہے کیوں نہیں؟ تم نے سارے معاملات عمرہ کے سپورٹ کر دیے ہیں، عمرہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ کفاران ہند کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور قتل عام ہو رہا تھا، قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے حضور جان عالم علیہ السلام کا وہ فرمان بیان فرمایا اپنے الفاظوں میں، کلکم رائن وکلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ بادشاہان وقت کو سمجھا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ اور جو تمہارا ایک منصب ہے، جو تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو پورا